بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت سے متعلق آپ کی رضاعت کا تفصیلی واقعہ پڑھا اور سمجھا تھا کہ آپ نے حضرت حلیمہ کے ہاں کیسے پرورش پائی، اور پھر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں کیا دروس حاصل ہوتے ہیں، کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو تفصیل تو عرض کر دی تھی۔ ایک اہم چیز جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس کا تذکرہ رہ گیا تھا، اس کا تذکرہ کر کے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ایک اہم چیز جو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت کے واقعے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت حلیمہ جب حضور کو گود انہوں نے لیا تو اس وقت اور کوئی بچہ وہاں بچا نہیں تھا، ایک ہی بچہ تھا، اور چونکہ حضور یتیم تھے اس لیے کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور حضرت حلیمہ نے مجبوری میں کہ ان کو اور کوئی بچہ نہیں ملا انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لے لیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں، جو رحمتیں حضرت حلیمہ کو عطا فرمائی وہ ان خواتین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اس سے ایک مسلمان کو جو سیکھنے کو چیز ملتی ہے جو بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، وہ عقیدہ تقدیر ہے، تقدیر کا عقیدہ۔ کہ دیکھیں حضرت حلیمہ نے اپنی کوشش پوری کی، اپنی پوری کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسا بچہ ملے جس کا والد زندہ ہو تاکہ میں اس سے اچھی اجرت حاصل کر سکوں، ان کے بچے کی میں تربیت کروں گا اور وہ مجھے اس کی اجرت دیں گے، مجھے مزدوری دیں گے تو میرے گھر کا خرچہ چلے گا۔ محنت انہوں نے پوری کی، کوشش انہوں نے پوری کی، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو ان کی تقدیر میں لکھا تھا جو بچہ، انہوں نے وہ بچہ گود لیا اور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے میں ان کو وہ برکتیں عطا کی، وہ سعادتیں عطا کی جو اور کسی بھی خاتون کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جس فیلڈ میں ہیں، جس شعبے میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جو آپ کا کام ہے، اپنی فیلڈ کے اندر آپ کوشش کریں ترقی حاصل کرنے کی، آگے بڑھنے کی، اور اس میں جو آپ کو مواقع میسر آتے ہیں ان کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اپنی ہر ممکن کوشش کریں۔ مثلا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس اپنی پڑھائی کو مسلسل جاری رکھیں، اس میں بڑھتے جائیں، ایک کلاس پڑھی پھر دوسری پڑھی پھر تیسری پڑھی، اس طرح بڑھتے چلے جائیں۔ کوئی ملازمت کر رہے ہیں تو اس میں ایسے طریقے سے کام کریں، اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ آپ آہستہ آہستہ اس میں ترقی کریں۔ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے کاروبار کریں تاکہ آپ اس میں ترقی کر سکیں۔ تو ایک تو یہ چیز میں ضمناً عرض کر دوں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ میں ضمناً یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ عموماً ہم لوگ ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہم دین کا حصہ، یہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں، صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ان چیزوں کو دین سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کوئی بھی کام آپ کرو اس کو اچھے طریقے سے کرو۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے پڑھیں، آپ پڑھا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے پڑھائیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں، آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، کوئی مصنوعات بنا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے اچھی چیزیں بنائیں۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، میں کاموں کو اچھے طریقے سے کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ. اس حدیث کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض قرار دیا ہے، یعنی ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے. یہاں تک کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اگر کسی کو قتل کرنا ہو، یعنی مثال کے طور پر کسی سے آپ قصاص لے رہے ہیں، کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا، اب آپ اس سے بدلے میں حکومت یا کوئی بھی اس کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا اگر قتل بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، ایسے طریقے سے جس سے اس کو تکلیف بہت زیادہ نہ ہو. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. ولیحد احدکم شفرتہ، اپنی چھری کو پہلے سے تیز رکھو. ولیرح ذبیحتہ، اور اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ. اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگر جانور کو بھی ذبح کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ذبح کریں. جو اس کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے، جس اچھے طریقے سے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، وہ طریقہ اختیار کیا جائے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام کو اچھے طریقے سے، جس کو آپ ایکسیلنس کہتے ہیں، کہ اچھے طریقے سے آپ اس کو انجام دیں. یہ جو ہمارے ہاں ہر کام میں جگاڑی طریقہ چلایا جاتا ہے نا، کہ بس جگاڑ چلاؤ، کام چلاؤ، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. جس کام کا جو طریقہ ہے اس کے لیے وہ اختیار کیا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آپ جب اپنی کوشش پوری کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو آپ کا مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اسلام کا درس مسلمانوں کو یہ ہے کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اسباب اختیار کرتے، اور آپ نے اسباب اختیار کر لیے. جو جو اسباب اللہ نے بتائے ہیں یا جو اس کام کے اسباب تھے آپ نے اختیار کر لیے. اب اگر نتیجہ نہیں مل رہا، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور جب انسان کو یہ یقین دلی، یہ کیفیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی برکتیں عطا کرتے ہیں جیسی برکتیں اللہ نے حضرت حلیمہ کو عطا فرمائی تھیں، کہ انہوں نے اپنے اسباب سارے اختیار کیے لیکن کوئی بھی سبب کام نہیں کر سکا، اور نتیجتاً ان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا پڑا. انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو لیتا ہوں، عسیٰ ان یجعل اللہ لی فیہ برکہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے کو میرے لیے بابرکت بنا دے. اور اسی بچے کو اللہ نے ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنایا. تو اس لیے یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے نا، یہ ایسا عقیدہ ہے اسلام کا کہ اس سے انسان کی زندگی کے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آدھے مسائل. اور وہ حل اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی رہتی ہے. کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی ملازمت نہیں ہوتی، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، طرح طرح کی مشکلات، کبھی کسی بچے کی پریشانی، کبھی بچی کی پریشانی، کبھی والدین کی پریشانی. ہر وقت انسان، قرآن کریم میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. وہ ہر وقت مشقت میں ہی رہتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو. اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ نیک ہوگا تو مشقت میں ہوگا اور برا ہوگا تو مشقت میں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، جا کے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد آ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے. اور جو آدمی چوری کرتا ہے محنت اس کو بھی کرنی پڑتی ہے. جو آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے محنت اس کو بھی کرنی پڑتی ہے. محنت سب کو کرنی ہے، چاہے آپ اچھا کام کریں برا کام کریں، محنت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید دین پر عمل کرنے میں مشقت ہے. مشقت ہر کام میں. چوری کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ڈاکہ ڈالنا کوئی آسان کام ہے؟ انسان اپنی جان خطرے میں ڈال کے کہیں جا کے کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے، تو یہ کوئی آسان کام ہے؟ مشقت میں تو ہے. تو یہ کتنا اچھا ہو کہ انسان جب ویسے ہی اس نے مشقت میں آنا ہی ہے تو اچھے کام کے لیے مشقت میں آ جائے، نماز پڑھنے کے لیے مشقت اختیار کر لے. تو اس تقدیر کے
عقیدے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو یہ کہہ دو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، وما شاء فعل، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس لیے جب انسان، اب یہ ٹینشن کیوں ہوتی ہے، ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، سٹریس کیوں ہوتا ہے، پریشانی کیوں ہوتی ہے، بے چینی کیوں ہوتی ہے، یہ ہمارا شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں ہائی کیوں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی عقیدہ تقدیر پر ہمارے ایمان کا کمزور ہونا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں وہ ہمارا عقیدہ، ہم جب ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں نا والقدر خیرہ وشرہ، کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم عمل کرتے رہو، ہر آدمی کے لیے اللہ نے وہ کام آسان کر دیا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب تقدیر پر اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ ٹینشن ہوتی ہے وقتی طور پر، پریشانی ہوتی ہے وقتی طور پر، پھر وہ اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دماغ سے جھٹک دیتا ہے، دماغ سے اس کو پھینک دیتا ہے، وہ کہتا ہے اسی اللہ نے یہی تقدیر میں لکھا ہوگا، بس میں اسی پر راضی ہوں۔ اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے، جس کو کہا جاتا ہے رضا بالقضاء، رضا بالقضاء، کہ اللہ کی قضاء پر، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ اور یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی صفت ہے۔ انبیاء پر جتنی پریشانیاں آتی ہیں اتنی پریشانی کسی پر نہیں آتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بہت شدید قسم کا بخار ہو رہا تھا، تو میں نے حضور سے پوچھا انک توعک وعکا شدیدا، کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اجل، کہ ہاں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم دو آدمیوں کو مل کر جتنا بخار ہوتا ہے، مجھ اکیلے کو اتنا ایک کو بخار ہوتا ہے۔ یعنی جب تم دو آدمیوں کے بخار کو ملا لیا جائے، جیسے اگر ایک آدمی کو 103 بخار ہے اور آپ دو آدمیوں کو کریں گے تو وہ 206 بخار ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جتنا تم دو بندوں کو ملا کر ہوتا ہے اتنا مجھ اکیلے کو بخار ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پریشانی آتی تھی تو وہ اتنی اعلیٰ درجے کی اور اتنی خطرناک ہوتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا شدید بخار کہ ایک آدمی 106 یا 104 103 کا جو ہے نا وہ بخار برداشت نہیں کر سکتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام دو آدمیوں کا بخار برداشت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی حضور کو پریشانی اس طرح کی نہیں ہوئی۔ وقتی پریشانی ہونا الگ چیز ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچے، اس پہ پریشان ہونے سے شریعت نے منع نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف پہنچی اور شریعت کہے کہ نہیں آپ نے رونا نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی فطرت کے آگے بند نہیں باندھتا، یہ فطری چیز ہے تکلیف کا پہنچنا۔ اس کے نتیجے میں جو انسان شکوے شکایت کرتا ہے، اس کے ریئیکشن میں جو انسان ناشکری کرتا ہے، اس کے ریئیکشن میں جو انسان عمل چھوڑ دیتا ہے، یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ تقدیر کی بات عموماً جب کی جاتی ہے تو لوگ، ویسے تو حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ بحث مباحثے میں مت پڑو، بس اللہ نے جو فرمایا اس کو مانو۔ لیکن عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، جب اللہ نے تقدیر پہلے سے لکھ لی ہے، اللہ نے لکھ لیا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کرے گا، یہ دنیا میں یہ کرے گا، یہ کرے گا، تو پھر ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ یہی سوال صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ تو اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کچھ لکھا ہے، اس کی وجہ سے انسان کسی چیز پر مجبور نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مطلب ہے اللہ کا علم. اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ شخص یہ کام کرے گا اور یہ شخص یہ کام نہیں کرے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ جب میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا. اب تقدیر پر جو ہمارا ایمان ہے وہ تو ساری چیزوں میں ہے نا, کھانے پر بھی ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جو رزق, وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, تو جب دانے دانے پہ لکھا ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہ کاروبار کریں, نہ ملازمت کریں, نہ محنت کریں, نہ مزدوری کریں, جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کرتا, اس لیے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مجھے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرتا ہے پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملتا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرتا ہے تو اس کو کچھ مل جاتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں وہ کبھی بھی کام کرنا نہیں چھوڑتا, چاہے اس کو رزلٹ حاصل ہو یا رزلٹ حاصل نہ ہو. جب تک وہ زندہ ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے, کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ تقدیر میں لکھا ہے. اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تو لکھا ہے لیکن آپ کو تو نہیں پتا نا کہ کیا لکھا ہے. مثلا اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے. جب مجھے نہیں پتا تو مجھے تو حکم ہے کام کرو, روٹی کھانی ہے تو کام کرو تاکہ کماؤ اور پیٹ میں جائے, پھر بعد میں دیکھی جائے گی جو تقدیر میں لکھا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور وہ اس کو قتل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے, تم نے مرنا ہے تو میں مار دیتا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ یہ تو کہے گا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے, لیکن یہ تمہیں کس نے بتایا کہ تم مجھے مارو گے؟ یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تم مارو گے؟ اور اگر اس نے مارا پھر دوسرا کھڑا ہو کے دوسرے کو بولے گا کہ تم نے بھی مرنا ہے, چلو میں تمہیں بھی مار دیتا ہوں. تو تقدیر کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے. یہ جو غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ بس تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا, جنت میں جانا ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے, جہنم میں جانا ہوگا تو جہنم میں. ہم اپنے دنیا کے کسی کام میں بھی ایسا نہیں کرتے. اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجیں اور کہیں اس کی تقدیر میں اگر لکھا ہوگا تو اس کو بی اے کی اور بیچلر کی اور ماسٹر کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے گی, اور تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تو میں بھیجوں گا پھر بھی نہیں پڑے گا. دنیا کے کام میں ہم لوگ بڑے ہوشیار ہیں, یہ سارے اعتراضات ہمیں آتے ہیں دین کے کام میں. جب آخرت کا معاملہ آتا ہے نا تو یہ سارے اعتراضات, ظاہر ہے شیطان لگا ہوا ہے سب کے ساتھ, تو شیطان یہ سارے اعتراضات دل ہی دل میں بناتا رہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے. دنیا کے معاملے میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے تقدیر کا یہ غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے. یہ تو وہ سبق تھا جو ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر انسان کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے, اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی بیمار ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی پریشانی ہو جائے, بس اللہ سے کبھی شر مانگنا نہیں چاہیے. کبھی کوئی برائی, بخار, کوئی تکلیف اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. اللہ سے ہمیشہ حضور نے فرمایا عافیت مانگو, ہمیشہ عافیت مانگو کہ یا اللہ مجھے عافیت نصیب فرما. لیکن جب آ جائے پھر ربنا افرغ علینا صبرا, پھر اللہ سے صبر مانگو کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما. اور دوسری چیز جو آج ہم نے سمجھنی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا واقعہ ہے. شق صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ چیرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حلیمہ کے ہاں تھے اور آپ کی رضاعت کا اور آپ کی پرورش کا دور چل رہا تھا حضرت حلیمہ کے پاس, تو یہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے بچوں کے ساتھ, اور بچوں کے ساتھ آپ بھی کھیل رہے تھے. تو اتنے میں دو آدمی آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا, اور لٹانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چیرا. چیرنے کے بعد حضور کا دل نکالا, دل نکالنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ لوتھڑا تھا خون کا, اس کو الگ کر کے اس کو نکالا, اور سونے کا ایک برتن تھا اور زمزم کا پانی تھا جس سے آپ کے اس دل کو, آپ قلب مبارک کو دھویا, اور سب کچھ کرنے کے بعد دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں رکھ کر آپ کے سینے کو سی دیا.
اس کو شق صدر کہا جاتا ہے. تو بچے گئے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس اور بتایا ان کو کہ اس طرح کوئی شخص آئے تھے اور اس بچے کو قتل کر دیا. جب حضرت حلیمہ آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن آپ کا رنگ بالکل فق تھا، رنگ آپ کا بالکل تبدیل ہو گیا تھا پریشانی اور یعنی تکلیف کی وجہ سے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اور پھر جب حضرت حلیمہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ ڈر گئیں. ڈری اس لیے کہ انہوں نے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری برکتیں تو دیکھی ہوئی تھی کہ ان کے آنے سے کیا کیا برکتیں ان کو ملی ہیں. وہ گھبرا اس بات پر رہی تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے، اور پہلے اس کی وجہ سے ہمیں اتنی برکتیں نصیب ہوئی، ابھی اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور حادثہ پیش آئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو جا کر ان کی والدہ کے حوالے کر دیں. تو جب یہ واقعہ ہوا حضرت حلیمہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے پاس لے کر گئی، حضرت آمنہ کے پاس، اور یہ سارا قصہ حضرت آمنہ کو سنایا اور کہا کہ میری تو خواہش تھی کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہی رہتا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اتنی برکتیں ملی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہوا اور مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے ہم ان کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 4 سال تھی، اور 4 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ شق صدر کا آپ کے ساتھ پیش آیا. اب یہاں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں شق صدر کے حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شق صدر ایک مرتبہ نہیں ہوا، ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے. روایات ملا کے تقریباً وہ 4 دفعہ بنتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو شق صدر ہوا یہ حضرت حلیمہ کے ہاں جب آپ کی عمر 4 سال تھی. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے ایسے سوالات کر لیا کرتا تھا جو اور صحابہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ زیادہ رہتے تھے. باقی صحابہ جاتے تھے، کوئی کاروبار کرتا تھا، کوئی ملازمت، ہر آدمی کا اپنا کوئی کھیتی باڑی. حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس ہی رہتے تھے، کہیں جاتے ہی نہیں تھے. تو بہت زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی بے تکلفی تھی، وہ حضور سے وہ سوالات کر سکتے تھے جو باقی صحابہ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ فرماتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شق صدر کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے کیسے پرورش پائی ہے. تو وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں جب 10 سال کا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا کہ اوپر مجھے باتیں کرنے کی آواز آئی. جب میں نے باتیں سنی تو اوپر 2 آدمی تھے جو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ہوا کیا یہ وہی بچہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ایک دوسرے کو کہا کہ ہاں یہ وہی بچہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا سینہ چیرو. اس نے کہا اس کا سینہ چیرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چیرا، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ اولے اور ٹھنڈا پانی، جنت کا پانی وہ ساتھ لائے تھے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو سی کر دوبارہ جس طرح پہلے تھا اسی طرح مکمل اس کو سی دیا. اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شق صدر کا واقعہ 10 سال کی عمر میں بھی پیش آیا ہے. تیسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا جو روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ بعثت کے وقت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت مل رہی تھی اس سے پہلے بیت اللہ کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ پیش آیا. اور چوتھی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ پیش آیا جب آپ معراج کے لیے آسمانوں پر آپ کو لے جایا گیا. تو بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے آئے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، اور یہ سارا پروسیس شق صدر کا اس میں بھی بیان کیا گیا ہے. تو اس طرح روایات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 مرتبہ شق صدر ہونا ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے. اب دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے، اس میں اگرچہ اختلاف ہے، یہ جو 2 مرتبہ ہے نا یہ تو بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے. نمبر 1 بچپن کا جو حضرت حلیمہ کے ہاں ہوا، اور نمبر 2 معراج کے وقت، یہ تو بالکل صحیح اسناد سے، صحیح سند سے یہ 2 واقعات ثابت ہیں. یہ جو دیگر جو میں نے 2 بتائے کہ 10 سال کی عمر میں اور نبوت ملنے سے پہلے، یہ بھی روایات میں موجود ہیں، لیکن ان روایتوں کے مقابلے میں یہ روایتیں کچھ ضعیف ہیں. لیکن بہرحال
مؤرخین نے لکھا ہے کہ 4 مرتبہ یہ کل شق صدر ہوا ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ جب نبوت ملنے کے بعد کسی پیغمبر کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جو عموماً کوئی نہیں کر سکتا تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور نبوت ملنے سے پہلے اگر ایسا کوئی کام ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کہہ لیں یا ارہاسات کہہ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ شق صدر والا معاملہ پیش آیا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد احادیث کے اندر خود بیان کیا گیا ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انہوں نے وہ خون کا لوتھڑا دل سے الگ کیا تو انہوں نے کہا ھذا حظ الشیطان منک، کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اس کو ہم نے آپ کے جسم سے نکال دیا۔ چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ معصوم تھے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں رات کو نکلے گھر سے تو مجھے غیرت آئی، غیرت اس بات پر آئی کہ آج ظاہر شان صدر کا واقعہ جیسے میں نے بتایا کہ ضعیف روایات نہیں، بخاری
انسان کی عقل میں اور اللہ کی عقل میں فرق ہے. بچے کی عقل میں اور بڑے کی عقل میں فرق ہوتا ہے. تو انسان کی عقل میں اور اللہ کی عقل میں کیا فرق نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس کو رد کیوں کیا؟ انہوں نے اس کو مسترد اس لیے کیا کہ ہمیں دنیا کے سامنے ہم کیا کچھ دکھائیں گے. لوگ بولے کہ مسلمان کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اس زمانے میں حکومت کا سینہ چھڑایا گیا اور دل نکالا گیا، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہو نہیں سکتی. اب ہم چونکہ مادیت کے دور میں رہے ہیں، ہم بعض اوقات اسلام کے بارے میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ نہیں اسلام تو ایسا نہیں ہے، نہیں اسلام تو ایسا نہیں ہے، نہیں اسلام تو ایسا نہیں. بھائی اسلام نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے، اسلام نے جو چیز سکھائی ہے کہ یہ کام ایسا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایک مسلمان کو اس پہ معذرت نہیں کرنی چاہیے. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں میں مسلمان ہوں لیکن اس چیز کو میں نہیں مانتا، میں مسلمان ہوں لیکن یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ معذرت خواہانہ رویہ وہ اختیار کرتے ہیں جن کو اپنے مذہب پر اعتماد نہیں ہے، جن کو اپنے دین پر اعتماد نہیں ہے، وہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اب دیکھیں، کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. آپ کو اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے، مثال کے طور پر آج کل فیکس کیا جاتا ہے، تو آپ اگر کسی ایسے آدمی کو کہیں کہ بھائی اس طرح ایک مشین آتی ہے، اس میں آپ صفحہ یہاں پہ ڈالو، وہ جا کے وہاں جو ہے نا اسلام آباد میں نکلے گا اور فیکس مشین سے اس طرح ہوتا ہے، اور اس نے وہ چیز نہ دیکھی ہو، وہ آگے سے کہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پرچہ یہاں پہ ڈالو اور جا کے نکلے اسلام آباد میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیں، اس کو پتہ نہیں ہے، عدم علم ہے، وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، وہ اپنی اصلاح علمی کی وجہ سے اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں مانتا ہی نہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے نا کہ یار ایسے موبائل آئیں گے کہ آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں بات کریں گے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا. کہتے تھے نا کہ یار ایسا دور آئے گا کہ آپ یہاں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ تو ابھی کوئی 7-8 سال ہوا یہ ٹیکنالوجی ویڈیو کالنگ کی آئی، اس سے پہلے تو تھی نہیں. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھ کے وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اگر آج کسی شخص نے یہ ٹیکنالوجی نہیں دیکھی اور وہ انکار کرے کہ نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی میں اس چیز کو جانتا ہوں، میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، آپ میری بات کو تسلیم کرو. آپ کو اگر علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسلام نے اگر کوئی بات کی ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ یہ نہیں کہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے، اللہ کا بنایا ہوا انسان جب اتنی ترقی کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کو آپ نے سائنس سے بھی کم سمجھا ہوا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ان سائنسدانوں سے بھی کم قدرت رکھنے والا ہے کہ سائنسدان تو آپ کی وہ چیزیں انہونی انہوں نے کر دی جس کا آپ کو تصور بھی نہیں تھا، وہ کام انہوں نے کر دیے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ چیز بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ اللہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. تو شق صدر کے بارے میں جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا اور یہ تو ویسے ہی بنا دیا گیا، یہ غلط ہے، یہ قادیانی بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی شق صدر نہیں ہوا، یہ جو ہے نا ویسے ہی مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. اور یہ اس پر کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس پر تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں یہ محنت کون کرے گا، چھوڑو صاف صاف بول دو، ہوا ہی نہیں. تو اگر اس طرح اپنی مرضی کی چیزیں لیتے رہیں اور دوسری چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ نکالتے رہیں، تو اسلام تو آدھا ہم ختم کر دیں گے، آدھا اسلام ہی ہمارے پاس رہے گا. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟ آدھے اسلام پر ایمان لاتے ہو، آدھے اسلام کا انکار کرتے ہو. اسلام کو یہ چیز قبول نہیں ہے. مسلمان ہونا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ. کافر ہونا ہے پورے کے پورے کافر. یہ بیچ والا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، تم میں
سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، بس یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ کبھی بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات جو ہمیں، تیسری بات اس حوالے سے جو سمجھنے کی ہے کہ اس سے ہمیں ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ انسان کے دل کی اصلاح کتنی ضروری ہے، دل کی اصلاح کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز ہی اس عمل سے کیا گیا کہ سب سے پہلے آپ کے دل کو صاف کیا گیا ہے، سب سے پہلے آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، جنت کے پانی سے دھویا گیا۔ یہ سارا کچھ کیوں کروایا گیا؟ اس سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت دل سے ہوتی ہے، نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جو عمل آپ کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں؟ اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے نمازی ہے، تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اس نماز کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس نیت سے صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے سخی ہے، اس زکوٰۃ اور صدقے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ محض ایسا ہی ہے کہ پیسے خرچ کیے، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب ہے، ثواب نہیں الٹا عذاب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں ایک وہ عالم ہوگا جس نے اس لیے علم حاصل کیا ہوگا کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جو اس لیے پیسے خرچ کرتا ہوگا کہ لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا لیکن اس لیے جہاد میں گیا ہوگا کہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے۔ تو ریاکاری جو ہوتی ہے نا، یہ دل کا عمل ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنے دل کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا وہ دل ہے۔ یعنی یہ دل ایسی چیز ہے کہ اگر یہ صحیح سلامت ہے، اب اس میں دل کی اصلاح کے حوالے سے ایک چیز ہے انسان کی نیت۔ ہمیشہ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال 3 سال 4 سال تک اس کی نیت بڑی اچھی رہتی ہے، پھر کوئی نیک کام کرتے وقت اس کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ شروع میں اس کا مقصد اللہ کی رضا تھا، 3 4 5 سال بعد اب اس کا مقصد کوئی اور بن جاتا ہے۔ ہمیشہ علماء نے لکھا ہے تجدید نیت کرتے رہنا چاہیے، اپنی نیت کو بار بار جانچتے رہنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کام کیوں۔ ایک تو وسوسہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا اچھی نیت سے، اب بیچ میں وسوسے آ رہے ہیں، مثلا آپ نے نماز شروع کی، آپ کی نیت یہی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب بیچ میں یہ وسوسے آ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے بڑا اچھا نمازی ہے، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ چیزیں انسان کے لیے ہرگز نقصان دہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں، اس لیے کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ نیت کرے کہ میں اس نیت سے نماز پڑھتا ہوں، میری نیت یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے، غرض یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ نمازی ہے۔ یہ چیز خطرناک ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دل کی صفائی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کہ انسان کا دل دوسرے کے لیے کینے سے، بغض سے، حسد سے، دوسرے کے لیے برا سوچنے سے پاک ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، کہ اے میرے بیٹے، حضرت انس حضور کے خادم تھے، 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے، تو حضور نے ان سے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تم یہ ایک کام کر سکو کہ تمہاری صبح بھی اس حالت میں ہو، تمہاری شام بھی اس حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اگر یہ ایک کام کر سکتے ہو تو یہ کام ضرور کرنا،
یا بنی وذالک من سنتی، اور اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے. یعنی میں ایسا آدمی ہوں، ایسا شخص ہوں کہ میرے دل میں نہ صبح کسی کے لیے کینہ ہوتا ہے، نہ شام کسی کے لیے کینہ ہوتا ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب یہ جنت میں جانے کا نسخہ ہے. جنت میں جانے کا نسخہ ہے کہ حضور کی اس سنت سے محبت کریں، اور وہ سنت حضور کی کیا ہے کہ دل میں کینہ نہ رکھیں. اب دیکھیں، جو کینہ رکھنے والا شخص ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ کے کینے کی وجہ سے آپ کے مخالف فریق کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان آپ ہی کو ہونا ہے. آپ جلتے رہیں گے، کوڑتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، ٹینشن کا شکار ہوتے رہیں گے. اس کو تو پتہ بھی نہیں. اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں مثلا، تو حسد بھی دل کا گناہ ہے نا، حسد بھی دل سے ہوتا ہے. اب اس حسد میں آپ پریشان ہوں گے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، یہ ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے، اور آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں. آپ کے اس حسد کا اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کا نقصان دنیا کا بھی ہے. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی جسمانی صحت متاثر ہوگی، آپ کا دماغ اس کی وجہ سے خراب ہوگا، آپ کے سر میں درد ہوگا، دلی بے چینی ہوگی. اور آخرت کا گناہ یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ کرو کہ وہ سامنے سے آیا تو آپ نے منہ پھیر لیا، یہ سامنے سے آیا تو آپ نے منہ پھیر لیا. آپ نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی ہو کر اس دنیا میں رہو. اب دل کی صفائی کا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں، گھر میں کبھی لڑائی ہوئی، بیوی سے لڑائی ہو گئی، بیٹے سے لڑائی ہو گئی، والد سے کوئی مسئلہ ہو گیا، دوست کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی. ایک ہوتی ہے وقتی پریشانی، وقتی طور پر لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ٹینشن ہوئی، ہو گئی. یہ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں، کبھی بھی اسلام فطرت کو نہیں روکتا. آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ نے تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہو گیا، اسلام اس پہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا اگر آپ حدود کراس نہیں کرتے. لیکن اب اس لڑائی کے نتیجے میں آپ نے یہ کینہ دل میں پال لیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اب آپ دل ہی دل میں 1 سال تک، 2 سال تک، مثلا بیوی سے لڑائی ہوئی، کسی بات پر لڑائی ہوئی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لڑائی ہوئی موقع پہ جو کچھ ہوا، شوہر اپنے دل سے نکال دے، بیوی اپنے دل سے نکال دے، بات ختم. اور ایک صورت یہ ہے کہ شوہر بھی اپنے دل میں چھپا کر رکھے اور بیوی بھی اپنے دل میں چھپا کر رکھے، اور اس کو پکاتا رہے، سال بعد پھر اس کو کہے کہ تم نے 1 سال پہلے مجھے یہ کہا تھا، 1 سال پہلے مجھے یہ کہا تھا. تو اس سے لڑائی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اس سے تو لڑائی بڑھے گی. جب آپ نے 1 سال پرانی بات بھی دماغ میں، دل میں بسائی ہوئی ہے کہ یہ میں 1 سال بعد جا کے اس کو بتاؤں گا. ان چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہماری بے چینی، ہماری جو آج کل ٹینشن ہے نا، اس کے اسباب سارے یہی ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے دور ہیں. اب حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں کی وجہ سے ہماری آدھی جسمانی صحت متاثر ہو رہی ہے آج کل. ہم اگر اس وقت دیکھیں، اب ظاہر ہے ایک دم اگر آپ آدمی کو کہیں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب اپنے دل کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سوچے کہ میرے دل میں کس کے لیے بغض ہے، کس کے لیے حسد ہے، کس کے لیے نفرت ہے. پھر اس کو یاد آنا شروع ہوتا ہے کہ یار میرا تو اس سے بھی جھگڑا ہے، اس کے لیے بھی کینہ ہے، اس کے لیے. اب وہ جب آپ کو یاد آتا رہتا ہے، آپ جلتے رہتے ہیں، آپ کوڑتے رہتے ہیں، اور اس کا اثر آپ کی جسمانی صحت پر بھی ہے اور آخرت پر بھی ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کروائی جائے. یہ جو بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے نا، اصلاحی تعلق جو قائم کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں 4 مشہور سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ، یہ جو 4 سلسلے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ان سلاسل میں کیا ہوتا ہے؟ ان سلاسل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ والے کی ڈیفینیشن، تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ میں
اللہ والے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیر بنا ہوا ہو، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ جو ہے نا اس کو روزے کا پتہ ہو، نہ حج کا پتہ ہو، نہ اس کو بندوں کے حقوق کا پتہ ہو، نہ اللہ کے حقوق کا پتہ ہو، بس پیر بنا ہوا ہے، تعویذ دے رہا ہے۔ اللہ والے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا۔ یا اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ بھی اللہ والے کی نشانی نہیں ہوتی۔ اللہ والے کا مطلب یہ جو شریعت پر عمل کرتا ہو، یہ اللہ والا ہے۔ جو شریعت پر جتنا زیادہ عمل کرتا ہے وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے اور اتنا بڑا اللہ والا ہے۔ ولی اللہ کے کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے مرید گئے اور ان کو کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ 10 سال آپ کے ساتھ گزار دیے، 15 سال گزار دیے، کبھی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی آپ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی زندگی میں ہم سے کوئی کام ایسا دیکھا ہے جو سنت کے خلاف کیا ہو؟ اس 15 سال کے عرصے میں کبھی ہم سے کوئی ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے الاستقامت فوق 1000 کرامت، کہ استقامت 1000 کرامتوں پر بھاری ہے۔ اس لیے کہ کرامت جب کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اس کو اس کرامت کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں اور ایک ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو، آپ کے سبحان اللہ کا ثواب زیادہ ہے، کرامت پر ولی کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ اس کا عمل ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو آپ کا ایک سبحان اللہ اس کی 1000 کرامتوں پر بھاری ہے۔ تو جس کی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہو اس کو کرامتوں کی کیا ضرورت؟ ہاں کبھی اللہ کسی کے ہاتھ سے ظہور کر دیں، اللہ کی مرضی کسی کے ہاتھ سے کوئی کرامت دکھا دیں، لیکن یہ ولی اللہ ہونے کی نشانی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں۔ اللہ والے کا مطلب یہ اللہ والا جو شریعت پر عمل کرتا ہو، سنت پر عمل کرتا ہو، متبع شریعت ہو، متبع سنت ہو، اس کے ہاتھ پہ جو جا کے بیعت کی جاتی ہے وہ بیعت اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاروں، نیکی کروں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کو بیعت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف طرح کی بیعت ثابت ہے۔ ایک بیعت آپ لیتے تھے بیعت علی الایمان، ایمان کی بیعت ہوتی تھی کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ایک بیعت آپ صحابہ سے لیا کرتے تھے بیعت علی الجہاد، کہ آپ میرے ساتھ بیعت کرو کہ ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، لڑیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ ایک بیعت صحابہ سے حضور نے لی ہے یہی گناہوں کے چھوڑنے کی بیعت۔ قرآن نے جو اس کا ذکر کیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ آپ اس بات پر بھی بیعت کرتے تھے۔ انصار کے ساتھ جو آپ نے بیعت کی تھی عقبہ اولیٰ میں، جب پہلی دفعہ مدینہ سے لوگ آئے تھے حضور سے ملنے اور حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آپ نے اسی بات پہ بیعت کی تھی کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے، جائز کام میں میری بات کی مخالفت نہیں کرو گے۔ ان 6 چیزوں پر آپ نے بیعت لی تھی اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ بیعت ہوتی ہے گناہوں کے چھوڑنے کی بیعت، کہ آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور آپ اس کو یہ کہیں کہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بناؤں۔ اور یہی جو بزرگ ہوتے ہیں جن کو صوفیاء کہا جاتا ہے، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ والا کہا جاتا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دل کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان کا سارا فوکس، دیکھیں انبیاء کو جو اللہ نے بھیجا ہے نا، 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ تلاوت کرے قرآن کی، قرآن پڑھ کر سنائے، اور یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دے، علم سکھائے، الحکمہ اپنی سنت، اور ویزکیہم ان کے دلوں کو صاف کرے، ان کے دلوں کی صفائی کرے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا ساری چیزوں کا دار و مدار دل پر ہوتا ہے۔ اب تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کسی کے لیے برا سوچنا ہے، کسی کے خلاف منصوبہ بندی ہے، یہ ساری چیزیں دل کا عمل ہے۔ تجسس ہے، کسی کے عیب کو تلاش کرنے میں رہنا کہ اس میں مجھے کوئی عیب نظر آئے، اس میں، یہ سارے دل کے عمل ہیں۔
اب ان بزرگوں کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اب بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ بیعت بھی کر لیتے ہیں کسی بزرگ کے ہاتھ پر، اور بیعت کر لیتے ہیں برکت کے لیے، پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے بیعت کیوں کی ہے، کس مقصد کے لیے کی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ اس کو جا کے اپنے دل کے احوال بتائیں، اس کو بتائیں کہ میرے دل میں اس طرح کا مجھے تکبر محسوس ہوتا ہے، میرے دل میں کینہ ہے، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، مجھے اس کا علاج بتائیں، تو وہ آپ کو علاج بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کام تقسیم ہو گئے، تلاوت، دین کی تعلیم یہ مدارس میں آ گئی، تزکیہ نفس یہ خانقاہوں میں چلا گیا۔ اب خانقاہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے جہاں اس طرح کے اللہ والے بیٹھے ہوں۔ آج کل جب خانقاہ کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا ذہنوں میں وہ تصور آتا ہے جو آج کل ہمارے یہاں پیری مریدی کا تصور بن چکا ہے، 2 نمبر پیر اور عامل جو بن چکے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہن میں خانقاہ کے لفظ سے وہ تصور آتا ہے۔ اس خانقاہ کی بات نہیں کر رہا، خانقاہ کا مطلب جہاں اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے وہی اس کی خانقاہ ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھا ہے تو مسجد خانقاہ ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو گھر خانقاہ ہے، اپنے دفتر میں بیٹھا ہے تو دفتر خانقاہ ہے۔ کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو اپنے دلی کیفیات بتائیں، اس لیے کہ اس نے بھی کسی کے ہاتھ پہ تربیت پائی ہے۔ یہ سلسلہ بسلسلہ یہ سارا جو سلسلے جو میں نے ذکر کیے نا، یہ 4 سلاسل جو چلتے ہیں، یہ سلسلہ بسلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی سند متصل ہے کہ اس بزرگ نے اس کے ہاتھ پر، اس نے اس کے ہاتھ پر، اس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ سلسلہ بسلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی مجلسوں میں انسان بیٹھے، اور ان کی مجلسوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ والے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں آپ کو اللہ یاد آ گیا، اس کا مطلب کہ یہ اللہ والا ہے، اور وہ آپ خود بھی متبع سنت ہے، خود بھی متبع شریعت ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دلی بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو جو دنیا میں ایمان ملتا ہے نا، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے، تنبیہ الغافلین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، ہمارے والد صاحب یہ اکثر سناتے رہتے ہیں کہ ایمان جب لوگوں کو ملتا ہے نا، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو ایمان دنیا میں عاریتاً ملتا ہے، یعنی ادھار ملتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو ایمان جاریتاً ملتا ہے کہ ان کے ساتھ ایمان قبر میں بھی جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ لکھی ہے کہ بعض لوگوں کو ایمان دنیا میں ملا ہوتا ہے، مرتے مرتے اللہ تعالیٰ کلمہ واپس لے لیتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں کفر کی حالت میں جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی ایمان کی حالت میں جاتے ہیں۔ اس کی علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص کسی گھر میں رہتا ہے اور اس گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، اس گھر کی چھت لیک ہو رہی ہے، اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی رنگ اس کا اکھڑ گیا، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو ایک شخص آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ وہ ہر وقت گھر کی مرمت میں لگا ہوگا، گھر کو ٹھیک کر رہا ہوگا۔ ایک وہ شخص ہوگا وہ کہتا ہے دروازہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، رنگ خراب ہوتا ہے تو ہو، دیوار ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، پنکھا خراب ہوتا ہے تو ہو، میرا کیا کام ہے۔ تو جو عمل یہ آدمی جو عمل کر رہا ہے نا، جس کو پرواہ نہیں ہے کہ دروازہ ٹوٹتا ہے، چھت لیک ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ گھر کا مالک نہیں ہوتا، یہ کرایہ دار ہوتا ہے۔ کرایہ دار جب کوئی گھر خراب ہوتا ہے تو کرایہ دار کو ٹینشن نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میرا گھر تھوڑی ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ اور جو مالک مکان ہے وہ گھر میں ذرا سا بھی کھڈا ہو جائے گا تو وہ آئے گا سیمنٹ لگا کے کھڈا صحیح کرے گا، اس کا مطلب یہ اس گھر کا مالک ہے۔ تو جن لوگوں کو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک گناہ ہو رہا ہے، دوسرا گناہ ہو رہا ہے، تیسرا گناہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے یہ کرایہ دار ہے، یہ ایمان اس کو جو ملا ہے نا، یہ ادھار ملا ہے، اسے لے لیا جائے گا، اس لیے کہ اس کو جو پرواہ نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایمان اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ ایک گناہ ہوا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا، دوسرا گناہ ہوا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا، جیسے جیسے کوئی غلطی ہوتی جاتی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے، اس کا مطلب اس کو جو ایمان ملا یہ ایمان اس کے ساتھ جائے گا، یہ علامت ہے۔
تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو اپنے دل کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے، ہمیشہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دے دیتا ہے، کوئی منصب دے دیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا ہے ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو کوستے رہتے تھے کہ تو وہ عمر ہے جس کو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، تو وہ عمر ہے جس کو والد اونٹ نہیں دیتا تھا کہ یہ اونٹ نہیں چرا سکتا، آج تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اپنے ساتھ ساتھ حضرت عمر باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے ساتھ باتیں کرنا جو ہے نا، یہ انسان کو بہت اونچے درجے پہ پہنچاتا ہے۔ جب آپ کبھی اپنے ساتھ باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے بات کریں، جب آپ کہیں تنہائی میں بیٹھے ہیں، کہیں دفتر میں، کہیں کام پر، مسجد میں کہیں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ ذرا اپنے دل پہ توجہ دیں، تھوڑا سوچیں کہ میں کس کیفیت میں ہوں، میری ایمانی کیفیت کیا ہے، میرے اعمال کی کیفیت کیا ہے، حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر میں کہاں پہنچا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد، عداوت یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ تو اگر روزانہ بھی، ہفتے میں بھی آدمی 5 منٹ جو ہے نا، تھوڑی دیر، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنا مراقبہ کریں، محاسبہ کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک چیک لسٹ بنائیں، پوری ایک چیک لسٹ بنائیں آپ کے ساتھ جس کے جو حقوق متعلق ہیں۔ مثلا ایک ہفتے کی چیک لسٹ آپ نے بنائی کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازیں جماعت سے پڑھی ہیں، کتنی نمازیں بغیر جماعت کی پڑھی ہیں، چیک لگاتے جائیں اس پہ۔ میں نے والدین کے ساتھ پورا ہفتہ کیسے گزارا ہے، میں نے پڑوسیوں کے ساتھ پورا ہفتہ کیسے گزارا ہے، میں نے بھائیوں کے ساتھ پورا ہفتہ کیسے گزارا ہے، میں نے اپنے کاروبار میں کہاں کہاں حلال کمایا ہے، کہاں کہاں حرام کمایا ہے، میں نے اپنی ملازمت میں کہاں کہاں 2 نمبری کی ہے، کہاں کہاں میں نے وقت پورا نہیں دیا، تنخواہ پوری لی ہے، کہاں کہاں میں نے بیوی کا حق دبایا ہے، کہاں میں نے بچوں کی حق تلفی کی ہے، اگر بیوی ہے تو وہ یہ سوچے کہاں میں نے اپنے شوہر کا حق دبایا ہے۔ یہ ایک چیک لسٹ بنائیں آپ سے متعلقہ جتنے بھی کام ہیں، اور پھر اس کو نکالنے کے بعد ذرا اس کا ریشو نکالیں، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے میں کتنے فیصد مسلمان ہوں۔ ورنہ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو 100% مسلمان ہوں، لیکن جب آپ اس طرح ایک مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ کریں گے، 5 6 7 مرتبہ بھی کر لیں گے تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنے فیصد مسلمان ہوں، کتنے فیصد نہیں ہوں۔ تو شق صدر سے یہ بات میں نے ساری عرض اس لیے کی کہ علماء نے لکھا ہے کہ شق صدر سے ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ انسان کی اصلاح کا آغاز اس کے دل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ شق صدر کا معاملہ کیا کہ آپ کے دل کو بچپن سے پاک کر دیں، اور پھر 1 مرتبہ بھی نہیں کیا، 4 مرتبہ کیا۔ اس 4 مرتبہ سے بھی یہ سکھانا مقصود ہے کہ یہ دل کی صفائی آپ نے 1 بار نہیں کرنی، 2 بار نہیں کرنی، 3 بار نہیں کرنی، بار بار کرنی ہے۔ جب انسان بار بار صفائی کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ایمان اور یہ کلمہ اس کے ساتھ قبر میں بھی جائے اور یہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔